قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ ہے۔ جو آپ لوگوں نے دیا ہے ٹاپک آثار قیامت، یہ قیامت کا لفظ بیسیکلی اس دن یا اس وقت یا اس گھڑی کو کہتے ہیں جب کوئی چیز قائم ہو جائے، اسی سے قیام ہے۔ قائم ہونے والی، ہر حال میں ہونے والی اور حقیقت میں ہونے والی چیز کو قیامت کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں قیامت اس پل کو، اس گھڑی کو، اس دور کو یا اس دن کو کہتے ہیں جب حق و باطل کو قائم کرنے والا ہو، وہ دن یا وہ پل یا وہ گھڑی ہوگی، اسی حوالے سے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ بالکل صاف ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی نہیں۔ بخاری نے ایک حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں وہ نقل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کے پاس آپ کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیں اور پھر کہا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اگر تم وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ وہ شخص آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ کہ ایمان اللہ پر لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، اس کے خیر و شر کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ تصور کرو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔
پھر کہا کہ اچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے اس کی علامتوں کے یعنی اس کے آثار کے بارے میں بتلائیے، اگر وہ آپ بتا نہیں سکتے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کی نشانیاں کم سے کم بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لونڈی اپنے مالکن کو جننے لگے، جب تم ننگے بھوکے اور لوگوں کے رحم و کرم پر جینے والے لوگوں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ عالیشان عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا، یہ آپ نے 2 نشانیاں بتائی، وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوچنے کے انداز میں بیٹھے رہے، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا نہیں حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم پوچھنے والے کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو بخاری نے بھی کوٹ کیا ہے اور کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے اور اس میں 5 سوالات ہیں۔ نمبر 1 اسلام کے بارے میں، نمبر 2 ایمان کے بارے میں، نمبر 3 احسان کے بارے میں۔ اب اسلام، ایمان، احسان پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے ریلیٹڈ وہ چوتھا سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ میں جانتا نہیں ہوں، جس طرح تم نہیں جانتے ویسے میں بھی نہیں جانتا، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا وہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ نے ایک ٹوکن طور پر 2 نشانیاں اس کو بتائی کہ یہ 2 نشانیاں ہوگی قیامت سے پہلے، تم یہ دیکھو تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ اور وہ نشانیوں کی پوری تفصیلات ہے جس میں سائے کی بہت ساری احادیث میں حدیث ایسی شروع ہوتی ہے کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب کہ یہ چیزیں پوری نہ ہو جائیں۔ ایسی کئی احادیث ہیں، میں نے وہ احادیث کو الگ الگ کوٹ نہیں کیا ہے، لیکن اس میں جو کنٹینٹ ہے اس کو کوٹ کر دیا کہ یہ کن چیزوں کو اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کیا، یہ کہا کہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی۔ اور قیامت کے سلسلے میں کہ یہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، یہ بہت جلد آنے والی ہے، یہ سارے جو کنٹینٹ ہے قرآن مجید میں، سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں، انبیاء میں، شورا میں، قمر میں، یہ سارے اب اگر صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں آئے گا کہ قیامت جو ہے بس آ لگی ہے، لیکن وہ کب آئے گی، کب ہم کو آ لے گی، اس کا ہمیں علم نہیں۔ بخاری مسلم نے ایک اور حدیث کو نقل کیا ہے جس میں کہا کہ موت ہی قیامت ہے، مرنے والے کو پکڑتی ہے تو تمہاری قیامت تم تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جو آدمی مر جاتا ہے اس کے لیے کیا قیامت ہے، بس وہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ تو یہاں جو اس کی روح کھینچ لی جائے گی تو اس کی روح جب جوڑی جائے گی بدن سے تو وہ قیامت ہی کا دن ہوگا، تو اس کی موت تو اس کے لیے ہی قیامت ہوگی، یہ بات کہی ہے۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، بلکہ کئی طریقوں سے وہ حدیث لائی گئی ہے، جس میں ابو المغیرہ ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کو ملا کر بتایا، اس طرح مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا، یعنی ان میں جو فاصلہ ہے وہ نہیں ہے۔ یہ اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت اس طرح سے جو ہے بھیجے گئے ہیں دنیا میں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 150 سال ہو رہے ہیں آپ کی بعثت کو، ابھی دنیا اور کتنے دن چلے گی ہم نہیں جانتے، لیکن اتنی قریب ہے کہ مانو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا۔ قرآن مجید نے قیامت کے لیے الگ الگ الفاظ بھی استعمال، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے معاملے میں کس قدر پرٹیکولر ہے ہمارا دین اس میں۔ جیسے خود قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے قیامہ، اور سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے کہ اجورکم یوم القیامہ، یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے کے پورے دیے جاؤ گے۔ الساعہ کہتے ہیں وقت کو، پل کو، گھڑی کو،
یا اس لمحے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں ہے کہ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی تو کہیں گے سارے کے سارے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، ہم جو اس کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ تیسرا لفظ جو قیامت کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے وہ یوم الدین ہے۔ یوم الدین وہ دن جو ہر ایک کو اس کے اچھے برے کی سزا اور جزا دی جائے گی، روز مکافات جس کو کہتے ہیں، بدلے کا دن جس کو کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی جس دن جو ہے سزا اور جزا کا اعلان کیا جائے گا وہ دن، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یوم الخروج، خبروں سے باہر نکل کے آنے والا دن، ذالک یوم الخروج سورہ قاف میں ہے کہ وہ دن جب کہ سب مردوں اپنی خبروں سے باہر نکلے گے۔ یہ قیامت کے وہ دوسرے یعنی سیکنڈ ٹائر ورژن ہے یہ، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی خبروں سے نکلیں گے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یوم الحساب، حساب کا دن، محاسبے کا دن جو ہے، اس کے بارے میں جو سورہ صاد میں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطَعْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحساب، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہماری سرگشت یا جو کچھ ہمارا نام اعمال ہے تو ہمیں روز حساب سے قبل دے دے، اس دن مت کرنا حساب، اس سے پہلے ہی ہو جائے کچھ ہمارا۔ اسی طرح یوم الفصل ہے، یوم الفصل کے معنی جدا ہونے والا دن، یعنی اس دن کافر و مومن الگ ہو جائیں گے، اس دن جنتی اور دوزخیوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ فیصلے کا دن بھی کہا معلوم، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم واولین، یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے اس کے اندر۔ یہ سورہ مرسلات کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو قیامت کے بدلے قرآن نے استعمال کیے ہیں، جیسے الغاشیہ، چھا جانے والی، کیا حالتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں وہ خبر پہنچی ہے کہ جب وہ چھا جانے والی چھا جائے گی، یعنی ساری کائنات پہ محیط ہو جائے گی جو چیز، اس کو غاشیہ کہتے ہیں۔ یہ قیامت کے بدلے استعمال کیا قرآن نے۔ الواقعہ، وقوع پذیر ہونے والی، ہر حال میں ہو جانے والی۔ اذا وقعت الواقعہ، اور جب یہ واقعہ ہو جائے گا وقت پر۔ الحاقہ، واجب و ثابت ہونے والی، پائیداری کے ساتھ ہونے والی، یعنی ہر حال میں ہونے والی جو چیز ہے اس کو الحاقہ کہا گیا ہے کہ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا جانو کہ وہ حاقہ کیا ہے اور وہ پائیدار ہونے والی چیز کیا ہے۔ القاریہ، ایک چیز سے دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ اس سے ایک آواز پیدا ہو، اس کو قاریہ کہتے ہیں، کھڑکھڑانے والی چیز۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قاریہ کیا ہے اور تم کیا جانو کہ قاریہ کیا ہے، پھر آگے کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کے بدلے ہے۔ طامۃ الکبریٰ، طامہ کہتے ہیں ایسی آفت جو مصیبتوں سے بھری ہوئی ہو، طامۃ الکبریٰ، بڑی آفت، بڑی مصیبت، اس کو قرآن نے سورہ نازعات میں لیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، نبأ العظیم، بڑی خبر، اس کو بھی قیامت ہی کے بدلے میں لیا گیا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ لوگ کیا چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کیا وہ بڑی خبر کے بارے میں؟ یہ بڑی خبر کا اشارہ اسی قیامت کی طرف ہے۔ تو قیامت کے آنے سے قبل کی جو یعنی یہ قیامت کے لیے الگ الگ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کے آمد سے پہلے بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، قرآن مجید نے بھی کوٹ کیے ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی فرمائی ہیں۔ لیکن اس کا اگر تجزیہ کریں تو کچھ نشانیاں بہت چھوٹی ہیں، وہ ہم نظر سے دیکھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کچھ نشانیاں بہت بھاری ہیں، بڑی مصیبتوں والی ہیں، اس کو جو ہے حدیث میں الگ الگ کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے جس کو ترمذی نے کوٹ کیا ہے، حضرت علی بن
ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ میری امت میں یہ خصلتیں جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ان پر مصیبت کا جو ہے انبار جو ہے ڈال دیا جائے گا اور وہ دھیرے دھیرے قیامت کی طرف جائے گی۔ نمبر 1 اس میں کہا کہ جب مال غنیمت چند ہاتھوں میں رہ جائے، جو امت کا بیت المال ہے وہ جو ہے اس کا تصرف جو ہے ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں آ جائے، جو اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ یہ نشانی بتائی ہے۔ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، کوئی امانت آپ کے پاس رکھی جا رہی ہے، اس کو جو ہے غنیمت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ ابھی میں اس کی وضاحتیں نہیں کروں گا کیونکہ آپ خود پس منظر میں سمجھیے کہ یہ آج کے دور میں کس طرح ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ تاوان مانی جائے، زکوٰۃ دینا آدمی کو جان پر آئے، اس کو سمجھے کہ ٹیکس ہے جو بھرا جا رہا ہے۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، یعنی بیوی کا جو ہے وہ غلام ہو جائے گا اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ جب تم دیکھو تو پھر انتظار کرو۔ دوست سے وفا کرے گا اور باپ سے جفا کرے گا، دوست عزیز ہو جائیں گے اور باپ کی نافرمانی ہوگی، اس کے احکامات پشپور ڈال دیے جائیں گے یا اس کا خیال رکھا نہیں جائے گا۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑنے شروع کریں گے اور زور زور سے آوازیں مسجدوں میں ہوگی، لڑائی ہوگی۔ لڑائی جماعتوں کے حوالے سے، مسلکوں کے حوالے سے، اپنے نفس پر جو ہے تنقید کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن آوازیں بلند ہوگی۔ قوم کا سردار سب سے برا آدمی ہوگا، جو بھی فرسٹ مین آف دا ڈیموکریسی ہوگا وہ سب سے زیادہ خبیث آدمی ہوگا۔ اور دنیا پہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کر رہے ہیں، ان کا اگر آپ جو ہے کوئی بایوگرافی اگر دیکھیں گے تو یہ حدیث کے مطابق سب سے برے لوگ ہوں گے جو موجود ہوں گے، اور ان کی عزت ان کے خوف سے کی جائے گی۔ ان کا ریسپیکٹ ہوگا تو وہ خوف سے ہوگا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، اس کی اچھائی کی وجہ سے اس کا ریسپیکٹ نہیں ہوگا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا اس لیے اس کا ریسپیکٹ ہوگا۔ شراب عام طور پر پی جائے گی، مرد ریشم استعمال کریں گے۔ شراب کے معاملے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ایٹیکیٹس ہو گئی ہے، مردی کیا عورتیں بھی شراب پیتی ہیں، بچے بھی مل بیٹھ کر جو ہے جیسے فیملی پیکیج ہوتا ہے ویسے آئس کریم کا فیملی پیکیج ہوتا ہے، ویسے شراب کے فیملی پیکیجز آ رہے ہیں اور وہ جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے پینے کے عادی ہو رہے ہیں لوگ۔ مرد ریشم پہننا شروع کریں گے۔ شادی بیاہ میں دیکھو دولہے اور دولہوں کے رشتہ دار جس انداز سے کپڑے پہنتے ہیں، پھر راجوں مہاراجوں کے زمانے میں جو استعمال ہوتے تھے ایسے ریشم اور دیبا کے ساری جو ہے کوالٹی کے کپڑے وہ استعمال کرتے ہیں۔ گانے والیاں مہیا کی جائیں گی، یعنی ان کے پروگرامز ہوں گے، یہ ارینج کی جائے گی، اس میں دل لگے گا لوگوں کے اور لوگ جو ہے اس کو پرموٹ کریں گے، اس کو برا نہیں مانیں گے۔ آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، یعنی یہ میوزک کا کلچر عام ہو جائے گا۔ میوزک، یہ پاپ میوزک اور فوک میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کی چیزیں آ گئی ہے۔ یہ جو انٹرٹینمنٹ کے سارے پروگرامز اور اس میں جو شاخیں کھل رہی ہیں بڑی، بلکہ میڈیا کا اب تو ایک کام یہ ہے کہ ایک مقصد ہے انٹرٹینمنٹ میں بھی میوزک اور ہیجان خیز میوزک، یعنی جو ان کے دل و دماغ پر چھا جائے، ان کے وجود کو جو ہے خود اپنے آپ سے جدا کر دے، ایسی میوزک اور زوردار کان پھٹے آواز نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ نے ڈیک وغیرہ دیکھا ہوگا، دل پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی ہتھیار چلا رہا ہے، اس کی آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو یہ میوزک جو عام ہو جائے گی۔ لونڈیاں ماں کو جنم دیں گی۔ لونڈیاں ماں کو جنم دینے سے مراد بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ ماں سوچے گی کہ بیٹی کو بولوں یا نہیں بولوں، اگر بولوں تو پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کرے گی، اگر یہ چھوٹے کپڑے پہن رہی ہے اس کو روکو تو اور بغیر بول کے نکل جائے گی، بغیر بولے کدھر جائے گی یا آئے گی نہیں یا کہاں رات گزارے گی۔ یعنی ماں کو یہ ڈر رہے گا کہ میں بولوں اور ٹوکوں یا نہیں ٹوکوں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ننگے بدن کے لوگ تعمیرات کریں گے، اس میں کمپٹیشن کے پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، لمبی لمبی جو ہے ٹاورز بنانے کا کلچر جو ہے، میں اس سے اونچا تو اس سے اونچا۔ اگر نیو یارک میں ایک ٹاور ہے تو برج خلیفہ اس سے اونچا ہونا چاہیے،
ملیشیا کے اندر اس سے اونچی بلڈنگ بن رہی ہے، اس سے اونچا ایشیا کے اندر ایک ٹاور بن رہا ہے۔ یعنی ہر آدمی کو ایک کمپٹیٹیو مینٹالٹی کے ساتھ عمارتیں بنانے کا شوق ہوگا۔ اس کے بعد حرج عام ہوگا۔ حرج کہتے ہیں قتل و غارت گری کو، قتل و غارت گری عام ہوگی، یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ چھوٹی سی بات جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، اس پہ مرڈرز ہوں گے۔ اس کے بعد جو لوگ پچھلے لوگوں پر اگلے لوگ جو ہے تنقید کریں گے، لعن طعن کریں گے، ارے انہوں نے کیا کیا ہے، بس یہی کرتے رہے، سارا تو ہم بھگت رہے ہیں، یہ لعن طعن کریں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت لال آندھی، یعنی ایسا آگ کا کلر جو لال ہو، لال آندھی یا دھسنے کے عذاب یا چہروں کے مس ہونے کا تم انتظار کرو، جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی۔ اس کے بعد میں نے ایک پوری لمبی سیریز لکھی ہے کہ کیا کیا اور ہوگا۔ سود کی بہتات ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا، جو لوگ بچنے کی بات کرتے ہیں ان تک بھی اس کا دھواں پہنچے گا، یعنی وہ دھوئیں سے بھی بچ نہیں پائیں گے۔ اس کو جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کا مسند احمد میں حدیث ہے، مساجد سجائے جائیں گی اور کمپٹیشن ہوگا، ماربلز، گرینیٹس اور چراغاں کیا جائے گا اس پہ، اور اس پر جو ہے نفسانی طور پہ کمپٹیشن ہوگا کہ تیری مسجد عالی شان ہے، میری مسجد عالی شان۔ بامبے کی مسجد میں جو بھینڈی بازار کی ہے، خوبصورت مسجد ہے، وہ اس کو جو ہے پورا اندر سے انٹرنل ڈیکوریشن پورا نکال کے اس کا جو پہلی خوبصورت تھی اس کو گرینیٹ سے سجایا گیا، پھر سے مسجدیں سجائی جانے لگے گی۔ اس کو جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابن حبان کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ دولت کی ریل پیل ہوگی، کوئی غریب نہیں رہے گا، سب کے پاس رہے گا۔ اس کو جو مسند احمد نے روایت کیا، علماء دولت مندوں کے در پہ پڑے رہیں گے، علم جو ہے دولت کے پیچھے پڑا رہے گا، عالم دولت کے پیچھے پڑے رہیں گے، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، یعنی آپ کو اتنے موقع رہیں گے کہ کبھی بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ برا مانا نہیں جائے گا، وہ ایٹیکیٹ اور کلچر کا حصہ ہوگا، اس پر کوئی افسوس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان خوب مالدار ہوں گے لیکن ان کی اکثریت جو ہے بے دین ہوگی، بخیلی عام ہو جائے گی، یعنی اتنی مال ہونے دولت ہونے کے باوجود آدمی جو ہے اپنے دین کے لیے کچھ نکالنے کو تیار نہیں ہوگا، یعنی بخیل ہو جائے گا۔ جہالت عام ہوگی، ڈگریاں ہولڈرز بہت ہوں گے، یونیورسٹیوں کالجز اور مدارس بہت ہوں گے، لیکن جہالت اتنی ہی عام ہوگی۔ یہ پڑھے لکھے جاہل پیدا ہوں گے، دین کی سمجھداری نہیں ہوگی، تفقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ لوگ زکوٰۃ کے طلبگار ہوں گے جبکہ صاحب نصاب ہوں گے، لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود سوچیں گے مال مجھے مل جائے کچھ اور کچھ میرے حصے میں آ جائے۔ اور لاک ڈاؤن کے اندر جو کڈز بٹے ہیں اس کو اگر آپ انالیسس کریں گے تو ایسے کئی لوگ ہیں جو صاحب نصاب تھے لیکن جنہوں نے جو ہے پوٹلیاں جمع کر کر کے اپنے پلنگوں کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ تو صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو ہے زکوٰۃ کے طلبدار ہوں گے۔ زمانہ بس سے بدتر کی طرف جائے گا، ڈیٹوریٹنگ پوزیشن میں زمانہ ہو، یہ اچھا دن گزرا اس کے بعد سے اس سے برا دن گزرے گا، اس سے بعد سے برا، اس طرح جو ہے دن گزرتے رہیں گے۔ عورتیں ننگی ہوں گی لباس پہننے کے اعتبار سے، یا تو شارٹ پہنے گی یا تو اتنے باریک پہنے گی کہ ان کا جسم اس سے جھلکتا ہوگا، اور اب تو اس سے بھی بے نیاز ہو کر جو ہے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ برکت ختم ہو جائے گی، اور خاص طور سے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینے میں مہینہ، ہفتوں میں ہفتہ، دنوں میں دن، گھنٹوں میں گھنٹے، منٹوں اور منٹ جو ہے سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گے، یعنی اس کی برکت ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن حبان سے اس کو روایت کی۔ عرب کی زمین میں فراخی آ جائے گی، یہ جو ریگستان تھے جہاں پانی نہیں ملتا تھا وہ سب نخلستان ہو جائیں گے، ہرے بھرے ہو جائیں گے، یا خوب دولت نکلے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اب یہ جو سعودی عرب اور یہ جو یو اے ای کے علاقے ہیں کس طرح یہ سب ریزدار تھے، یہ سب ریگستان تھے، آج نخلستان میں تبدیل کر دیا گیا، اور اتنی ہریالی یہاں پر ہے کہ آپ جو ہے وادیوں کے اندر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اتنی ہریالی یہاں پر۔ یہ قیامت کی علامت میں سے ہوتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں، یہ اس طرف اشارہ ہے۔
اس کو بخاری نے ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹی گواہیاں دی جائے گی اور اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ دین پہ چلنا ہتھیلی میں انگارے لے کر چلنے کے مطابق ہوگا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آدمی کے لیے اس کا دین ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے ہتھیلی میں انگارہ لے کر چل رہا ہو۔ اس کو ترمذی نے انس بن مالک کے حوالے سے روایت کیا۔ زنا آسان ہو جائے گا، زنا کے مواقع بھرپور ہو جائیں گے اور زنا کی ہر شکل پر جو ہے انسان عمل کرنا شروع کرے گا۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی بہتات ہو جائے گی۔ بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی مرد کوانٹیٹی میں کم ہو جائیں گے اور عورتیں جو ہے زیادہ ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد 50 عورتوں کے ساتھ رہے گا، اس قدر کی آبادی ہو جائے گی۔ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھنے کے، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنہ جو ہے فتنہ و فساد کے معنی میں نہیں، آزمائش کے معنی میں ہے، یعنی آزمائش مختلف طریقوں سے ہوگی انسان کی۔ اور اس کو ابو داؤد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ فتنے عام ہو جائیں گے، فتنے مختلف ہیں، مال کا فتنہ ہے، انتشار کا فتنہ ہے، اور جو ہے بے حیائی اور فحش کے فتنے ہیں۔ جہاں ایمان آزمایا جائے اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو یا نہیں ہو گئے ہو، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو تم یہ سوچو کہ جس کو تم کل حلال سمجھتے تھے، جس کو تم کل حرام سمجھتے تھے، آج اس کو حلال سمجھنے لگ جاؤ۔ یہ فتنہ ہے۔ جس کو تم کل حرام سمجھتے تھے، آج اس کے لیے اپنے لیے حلال کرو۔ کل سود ہمارے لیے حرام تھا، آج حلال ہو گیا ہے۔ کئی چیزیں حرام ہم سمجھتے تھے لیکن وہ حلال کے آج جو ہے فتووں میں آ گئی ہے، ایک جنرلائز کیفیت میں آ گئی ہے۔ تو اس کیفیت کو کہا کہ تم یعنی اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو یا نہیں ہو، تو پھر اس کیفیت کو دیکھو کہ کل تم جس کو حرام سمجھتے تھے آج اس کو حلال جاننے لگو۔ یہ کہا قلم کا ظہور ہوگا۔ اب قلم کے ظہور پہ تو بہت سارے ڈسکرپشنس ہیں جس پر جو ہے محدثین لکھا ہے کہ، اور جدید محدثین نے جو لکھا ہے کہ قلم کے ظہور سے مراد میڈیا کا چلن ہو جائے گا۔ ہر طرف جو انفارمیشن، براڈ کاسٹنگ، ہر طریقے سے پروپیگنڈا وار، جو انفارمیشن، نالج اور اس کا ایکسپلوژن، اور اتنے دھڑا دھڑ اتنی انفارمیشن کہ آدمی کا دل و دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ قلم کا ظہور ہوگا، علم اڑ جائے گا، یعنی قلم کا ظہور ہوگا، علم اڑ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھنے سے مراد بعض علماء کے جو علم علماء کا اٹھ جانا ہے، اور بعض جگہ جو ہے تفقہ فی العلم کا غائب ہو جانا ہے، یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کی سمجھداری نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کر رہا ہے لیکن دماغ وہی چھوٹا سا ہے، اس میں وسعت نہیں ہے، یا علم جو وسعتیں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہے۔ حج بند ہو جائے گا، یہ آثار قیامت پہ سے ہے۔ اب وہ حج وقتی طور پہ بند ہوگا یا یہ کہ پارشلی بند ہوگا جیسے اب ہو رہا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ حج بند ہو جائے گا، بجلیوں اور بارشوں کی بہتات ہوگی۔ اس کو ابو سعید خدری نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ قیامت خراب لوگوں پر آئے گی، کوئی اچھا نہیں ہوگا، یعنی وہ اینڈ آف دا ٹائم جو ہے اس وقت جو لوگ موجود رہیں گے وہ متقی پرہیزگار نہیں رہیں گے، کہ قیامت خراب لوگوں پر آئے گی۔ اس کو مسلم مسند احمد نے روایت کیا۔ کوئی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا، ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ انس بن مالک نے اس کو روایت کیا، مسند احمد نے اس کو لیا ہے ان سے۔ مرد سے اور عورت سے بدفعلیاں کرے گا۔ گے میرجز کا جو کلچر ہے اور اس وقت جو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ٹرانسجنڈر کے جو بات کی جا رہی ہے، اور جو عدالتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ملکوں کی جو قوانین بن رہے ہیں اس کے اندر، یہ سب کو اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے۔ خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک تسبیح ٹوٹتی ہے، اس کا ایک ایک دانہ ایک گرتا ہے، اس طرح پورے معاملات تمہارے اس طرح بکھر جائیں گے۔ سب سے پہلے ٹوٹنے والا سب سے پہلے گرنے والا جو دانہ ہوگا تسبیح سے، وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا۔ یہ اس ادارے کو توڑا جائے گا، یعنی نظام عدل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انصاف کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، عدل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے، اور اس کی آخری جو موتی ہے جو گرے گا تسبیح کا، وہ کہ نماز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ نماز پڑھنے سے اعراض کریں گے۔ نظام عدل کا خاتمہ ہوگا، نظام صلاۃ کا خاتمہ ہوگا۔
یہ دونوں کے بیچ میں جتنے احکامات ہیں اسلام کے وہ سب متاثر ہوں گے۔ اس کو جو ہے ابو امامہ باہلی نے روایت کیا ہے، قیامت سے قبل 30 جو ہے دجال پیدا ہوں گے۔ اصل دجال جو ہے وہ 31واں دجال ہے، جو دجال اعظم جس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مسلم بن کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک جو پوری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے، امت کے باہر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ قیامت کے آثار میں سے۔ عورتیں اپنی شرمگاہوں پہ سواری کریں گی، یعنی زنا عام کریں گی، اور جو ہے زنا میں پہل عورتوں کی طرف سے ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس کو جو ہے در منشور اور متروک اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ لوگوں میں بدترین علماء ہوں گے، اللہ علم اس کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، لوگوں میں بدترین جنس جو ہوگی وہ علماء کی ہوگی، جن سے فتنے نکلیں گے اور امت کو متاثر کریں گے۔ رشتہ داریوں میں خطۂ رحمی ہو جائے گی، رشتے توڑ دیے جائیں گے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، بہنیں بھائیوں سے جدا ہو جائے گی، ماں باپ بیٹوں سے جدا ہو جائیں گے، دل خراب ہو جائیں گے، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے کوئی محبت و الفت کا تعلق نہیں رکھیں گے، دلوں کے اندر براس پیدا ہوگی، اور پھر قطع تعلق ہو جائے گا، پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا، بازو والوں کا کوئی خیال نہیں رکھا ہے، سفر میں، حضر میں، جہاں ہم مکان رہتے ہیں، مکانوں کے پڑوس میں، مسافرت کے دوران بسوں میں، ٹرین میں، جہازوں میں پڑوسیوں سے برا سلوک کیا جائے گا، اس کو دھکے مار کر ہٹایا جائے گا۔ یہ تقریباً وہ جو ہے آثار ہے جو قیامت آنے سے پہلے سیدھے حدیث کہتی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ نہیں دیکھو۔ ہر حدیث کے اندر یہ بات کہی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اب یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، میں اب بڑی چیزوں کی طرف، حدیث میں وہ کون سی بڑی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، جس سے سمجھایا گیا ہے ہمیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے یہ حدیث کو، کہ اللہ کے رسول فرمایا، اے عوف، قیامت کی 6 نشانیاں سن لو مجھ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی نشانی یہ میری وفات ہو جائے گی، یعنی جیسے آپ نے کہا 2 انگلیاں ہیں، تو اس کی پہلی نشانی کے طور پہ کہا کہ میری دنیا سے رخصتی ہو جائے گی۔ تو عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم سب رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح ہوگی، بیت المقدس فتح کیا جائے گا۔ اب بیت المقدس جو حضرت عمر نے فتح کیا ہے، کہ بیت المقدس جو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، یا بیت المقدس اب فتح ہوگا، یہ اشارہ کس طرف ہم نہیں جانتے، لیکن بیت المقدس کی فتح قیامت سے پہلے ہوگی، یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک وبا عام ہوگی، ابھی کون سی وبا ہے جو 1918 میں آئی تھی، یا اس وقت جو وبا سے ہم جھوج رہے ہیں، ایک جرثومہ جس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہے اور سب کو گھروں میں جو قید کر رکھا ہے، اس کا کوئی تعارف نہیں ہے، اس کا کوئی سلوک و بیہیویئر اس کو جو آیا نہیں ہے، یہ کبھی جو ہے بخار لاتا ہے، کبھی کھانسی لاتا ہے، کبھی سانس کو روک دیتا ہے، کبھی بے چینی پیدا کرتا ہے، کبھی جو ہے دماغ میں خون کو کلاٹ کر دیتا ہے، اور کبھی آتڑیوں کے اندر ورم پیدا کر کر جو ہے پیچش پیدا کر دیتا ہے۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے پتہ نہیں، یہ وبا عام ہو جائے گی۔ یہ قیامت سے پہلے اس کے بارے میں کہا ہے کہ میری امت اس سے جھوجے گی، اور اس کا حال یہ ہو گیا جیسے بکریوں کے بال جب کترتے اور وہ بال گرتے ویسی امت کٹ کے گرے گی اس وبا سے۔ فتنے عام ہو جائیں گے، اور فتنے کے بارے میں میں نے بتایا، یہ خاص جو ہے بڑی اس میں سے ہے یہ کہ آدمی جو ہے کل جس کو حرام سمجھتا تھا جس کو حلال سمجھنے لگے، مال کی بہتات ہوگی۔ اور چھٹا یہ ہے کہ بنی اصفر کے اور تمہارے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، اور پھر عیسائیوں سے جو ہے معاہدہ ہوگا، اور مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر غوطہ یا دمشق بنایا جائے گا۔ تو یہ بنی اصفر کے بارے میں آتا ہے، بنی اصفر عیسائیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ان سے ایک جنگ کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اب یہ جنگ کس موقع پہ ہوگی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ پیشن گوئی کے طور پہ بات کہی گئی۔ اس سے بڑی اور کچھ نشانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت حفصہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس کو احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے
کہتے ہیں کہ ہم قیامت پر بات، یعنی سب بیٹھ کر قیامت پہ بات کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. جب آپ نے سنا ہماری باتوں کو، کہا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ان آثار کو نہ دیکھ لو، ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو. ایک ہے دھواں، دخان جس کو کہتے ہیں، دھواں عام ہو جائے گا. اب یہ دھواں کس نوعیت کا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اگر اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پولوشن ہے یا انوائرمنٹل پولوشن کو اگر آپ دیکھیں گے، جو دلی ہمیشہ جھوج رہی ہے، جب آپ 10 قدم کے فاصلے سے کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے، اتنا گرد و غبار ہوتا ہے، دھول اتنی ہوتی ہے، یا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ہے ایکسٹریکشن اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ جلتی ہے اور حلق جلتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور گرمی کے زمانے میں آدمی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ اٹیک ہوگا اور مر جائے گا، اس قدر جو ہے پولوشن ہوتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا رساؤ اتنا ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہے کہ کوٹا طے کر دیا ہے ملکوں کا کہ اس سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا رساؤ نہیں ہوگا آپ کے ملک میں. امریکہ اور بڑے بڑے ممالک نے بڑے بڑے کوٹے اپنے طے کر لیے ہیں، ہم اتنا کریں گے، کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا رساؤ جو ہے ریفریجریٹر سے ہوتا ہے، کاروں سے ہوتا ہے، یہ جو ہے فریج سے ہوتا ہے. جتنی سہولتیں آدمی اختیار کر رہا ہے اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا رساؤ ہوتا ہے، اور اس سے جو اوزون کٹ رہا ہے، آکسیجن جو ختم ہو رہی ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ دھواں جو ہے آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ جب تک تم پوری دنیا میں اس کو نہ دیکھو، پوری دنیا متاثر ہے اس سے، پوری دنیا میں یہ اس کو تم دیکھو گے، یہ بڑی نشانی ہے قیامت سے پہلے کی. دجال کی آمد ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے دجال کی آمد پر. دجال کی آمد یعنی دجال اکبر ہوگا. وہ دجال جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ 30 سے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ دجال اکبر ہوگا. یہ کیا ہوگا اس کو سمجھیں گے. دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا، ان کی تقدیر کے بارے میں فیصلے کرے گا. وہ اگر مسلمان ہوگا تو اس کے پیشانی پہ مسلم لکھ دے گا، اگر کوئی کافر ہوگا تو اس کے پیشانی پہ کافر لکھ دے گا. مسلم اور کفر یعنی اسلام اور کفر میں وہ جو ہے جدائی پیدا کر دے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مر جائے گا. مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یعنی پورا سولر سسٹم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی آ جائے گی، اور ایسی گڑبڑی کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس کے بعد یاجوج اور ماجوج یہ قومیں آئیں گی. پھر زمین کا دھسنا، مشرق میں دھسے گی، مغرب میں دھسے گی اور عرب میں دھسے گی. اور آخری جو 10ویں نشانی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ آگ جو مشرق سے یعنی یمن سے نکلے گی اور شام تک یعنی محشر کے میدان تک جائے گی. اب یہ آگ کی نوعیت کیا ہوگی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی نشانیاں ہیں جو آثار قیامت کے اندر اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمائی ہیں. اب اس کو ترتیب سے سمجھنے کے لیے کہ کس کے بعد کیا کیا چیز ہوگی، یہ ہم اپنے یعنی اپنی صوابدید پہ کرتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. کون کیا پہلے آئے گا، کون پہلے ہوگا، یا اس سے پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. یہ ہم نے جو ہے مختلف چیزوں کے جو اللہ کے رسول نے فرمائی اس کو جمع کر کے ایک سیکوینس میں لانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ترتیب ایسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو لازماً نہیں.